نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اور ہمارے اس مدرسہ تحفیظ القرآن میں بیکانیر سے تشریف لانے والے ہمارے محترم اور معظم مہمانان اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے محب گرامی مشفق و مکرم اخلاص و للہیت کے پیکر، بہت دیر سے جو آپ حضرات کو بہت سی قیمتی اور اہم باتیں بیان فرما رہے ہیں، جناب حضرت الحاج مولانا محمد عباس صاحب زیدہ مجدہم، حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو الحمدللہ ایک طویل عرصے سے اپنے اکابرین کے زیر سایہ رہ کر پڑوس کے صوبہ اتراکھنڈ میں ایک بہت بڑا دینی کام انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت متحرک و فعال شخصیت جانے جاتے ہیں اور مانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور آپ جو کام انجام دے رہے ہیں، کئی بڑے بڑے اداروں کی نگرانی فرما رہے ہیں اور خود ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، اور سینسپور میں ایک مدرسہ جامع العلوم ہے، ایک طویل عرصے تک اس کی آبیاری فرمائی آپ نے اور اس کو آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچایا، لیکن اس نے اتفاق کہ جو صورتحال انبیاء علیہ السلام کو پیش آتی ہے، ہمارے آپ علیہ السلام اس سے ہمیں آگاہ کر کے گئے ہیں کہ وہی صورتحال میرے نقش قدم پر چلنے والے علماء کو پیش آئے گی، علماء اہل حق کو پیش آئے گی۔ ایک طویل عرصے تک آپ نے وہاں خدمت انجام دی، حالات کے ناسازگار ہونے کے بعد مدرسے کو کسی بھی طریقے کے فتنے میں داخل ہونے سے بچا کر ایک دوسرے مدرسے کی آبیاری فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے محترم اور بہت قریبی ہمارے جناب حضرت مولانا عزیز اللہ صاحب ندوی، جن کا آپ نے مولانا عباس صاحب کی زبانی ابھی تذکرہ سنا، وہ بھی الحمدللہ تشریف رکھتے ہیں اور اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے اس ہمارے خطے پر
کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو اپنے مقبول بندوں کو پیدا فرما کر اور دین کے کام کی اشاعت کا ذریعہ بنا کر اس خطے کو قبول فرمایا۔ یہ خطہ ہمارا بڑا مقبول اور محبوب خطہ ہے، اور یہ کہیے گا کہ اللہ تعالی نے جہاں بڑے بڑے کام علماء سے لیے ہیں اور بڑے بڑے دینی مراکز اشاعت دین کے رہے ہیں، اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پر مستقل نہیں رہتے۔ مکہ شریف سے منتقل کرا کر دار الہجرت اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ بنایا۔ نبی علیہ السلام کو بھی دین کی اشاعت کے لیے ایک جگہ کا انتخاب نہیں کرنا پڑا، بلکہ کئی جگہ جا کر آپ نے دین کی شعائیں عام کی۔ سب سے پہلے اللہ نے مکہ شریف کو محبت وحی بنایا، وحی کے اترنے کی جگہ بنایا۔ تقریباً 10-12 سال کے عرصے کے بعد اس جگہ کو منتقل کر کے علم کا شہر مدینہ شریف بنایا۔ ایک طویل عرصے تک مدینہ شریف سے علم کی شعائیں نبی علیہ السلام کے ذریعے جو دنیا میں آئی تھی، عام ہوئی، ساری دنیا میں پھیلی۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف سے علوم کو منتقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علوم کو کوفہ کے اندر پہنچایا، بغداد کے اندر پہنچایا، عراق کے اندر پہنچایا، مصر کے اندر پہنچایا، کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے اکابر ہیں اور شروع زمانے کے اکابر ہیں، ان میں محدثین کا نام لیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں۔ بڑے بڑے محدثین کو آپ دیکھیں گے جو پہلی، دوسری، تیسری صدی کے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ اسی جگہ کے رہنے والے تھے۔ کوئی ملک شام کا رہنے والا، کوئی ملک مصر کا رہنے والا، کوئی کسی خطے کا رہنے والا، کوئی بغداد شہر کا رہنے والا۔ بغداد کی اتنی بڑی تاریخ کتابوں کے اندر لکھی ہے، باقاعدہ کتاب ہے تاریخ بغداد کے نام سے۔ اس کتاب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ لگے گا کہ اس بغداد کے اندر کیسے کیسے علماء پیدا ہوئے ہیں، بخارا کے اندر کیسے کیسے علماء پیدا ہوئے ہیں، سمرقند کے اندر کیسے کیسے علماء پیدا ہوئے ہیں، تاشقند کے اندر کیسے کیسے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کام ان حضرات سے لیے کہ ایک وقت آیا مکہ شریف مدینہ شریف سے منتقل ہو کر علوم عراق منتقل ہوئے، بغداد منتقل ہوئے، مصر میں منتقل ہوئے، اور یہ سلسلہ منتقل ہوتے 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 اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 350-400 سال پہلے اللہ نے یہ ہمارا خطہ چنا، ایشیا کا خطہ، ایک پورا ایشیا بر صغیر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارے ممالک جو ہے بر صغیر میں آتے ہیں۔ اس خطے کو اللہ نے منتخب فرمایا، اور اس خطے کے منتخب کرنے کے لیے بھی ایک ایسا شخص پیدا کیا جو اس ہمارے علاقے کا تھا، ہمارے قریب کا تھا، کہ پھولت کے اندر ایک شخص پیدا ہوتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے، جس کو دنیا جانتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، علماء دیوبند کے تاج ہیں سروں کا، علماء دیوبند کی فکر اور علماء دیوبند کی جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ ساری کی ساری شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر پہنچتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے
علماء دیوبند کی فکروں کی بنیاد ڈالی، علوم کو ابو طاہر مدنی سے سیکھ کر ہندوستان کی اس بر صغیر کے اندر لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرما رہے تھے اس علاقے کو، اس خطے کو پسند کر رہے تھے کہ شاہ ولی اللہ جیسا عالم یہاں پیدا فرمایا، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز جیسا عالم پیدا فرمایا، شاہ عبدالقادر جیسا مفسر پیدا فرمایا، شاہ اسحاق جیسا محدث پیدا فرمایا، اور ان باپ بیٹوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ قیامت تک ان کے کارنامے دنیا دیکھتی رہے گی، کتابوں میں پڑھتی رہے گی، اور واقف شریعت، اسرار و رموز و شریعت کے ماہر کار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے وہ کام انجام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلے ہوئے علوم، قرآن اور سنت کے اوپر گہری نگاہ رکھنے والے علماء، ان علماء سے علوم کو سینہ در سینہ منتقل کر کے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت اللہ الواسعہ میں لکھا ہے، حجت اللہ البالغہ کی جو شرح ہے اس کتاب میں لکھا ہے، اور اپنی کتاب ترمذی شریف کی ایک شرح لکھی تحفۃ العلمائی، بخاری کی شرح لکھی تحفۃ القاری، ان دونوں کتابوں میں بھی بات لکھی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے علم کو وہاں سے ورق در ورق منتقل کر کے سینہ در سینہ منتقل کیا ہے، اور سینہ در سینہ علم کو حاصل کرنا، منتقل کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ ایک بات کو لکھ تو سکتے ہیں، لکھ کر آپ اسے لا کر دوسری جگہ لے آئیں، لیکن اپنے سینے میں، دماغ میں ان تمام علوم شرع کو محفوظ رکھنا، اور پھر ان علوم شرع کی شرح کرنا، پھر ان مقاصد الہیہ کی وضاحت کرنا، قرآن اور سنت کے ایک ایک نقطے کو، قرآن اور حدیث کی ایک ایک باریکی کو اپنے فہم و فراست اور خداداد صلاح و صلاحیتوں سے لوگوں تک پہنچانا، یہ کوئی ہر ایک انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی، یہ ہر ایک انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اس انتخاب میں یہ خاندان سر فہرست رہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے 4 بیٹوں کا، کہ انہوں نے دنیا سے علوم منتقل کر کے ہمارے اس بر صغیر میں پہنچائے، ہندوستان کے اندر علوم کو پہنچائے، اور پھر وہ قرآن اور حدیث یہاں پہنچا۔ یہاں قرآن اور حدیث پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا حضرات صوفیہ علیہم الرحمہ سے، جب اس پورے علاقے کو دیکھا جا سکتا تھا، 300 سالہ تاریخ اس پورے علاقے کی پڑھیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا نام و نشان یہاں پر نہیں تھا، کوئی نام لینے والا نہیں تھا، قرآن پڑھنے والے موجود نہیں تھے، قال اللہ قال رسول کا درس دینے والے موجود نہیں تھے، علوم حدیث کے پیاسے یہاں موجود نہیں تھے، ایسے وقت میں ہمارے اکابرین نے، حضرات صوفی علیہ الرحمہ نے وہ کام کیا کہ جو چیز لے کر شاہ ولی اللہ آئے تھے اس کی اشاعت میں حضرات صوفیہ نے بڑا کام انجام دیا۔ کونے کونے تک علماء اہل حق نے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی، قرآن اور سنت کو پہنچایا، لوگوں تک ایمان پہنچایا، جو لوگ کفر میں پہنچ چکے تھے ان کو ایمان کے اندر داخل کیا، جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے سے پرے تھے ان کو قرآن اور حدیث کا سمجھگار واقف کار بنایا، قرآن اور سنت کا عاشق بنایا، جگہ جگہ علماء پیدا کیے، جگہ جگہ علماء اہل اللہ کی جماعتیں تیار کی، اور وہ ایک داغ بیل ڈالی، وہ ایک محنت کی، اس جفا کشی کے ساتھ کام کیا، جس کی یہ کہیے گا کہ آخری کڑی شاہ ولی اللہ نے جس
کی بنیاد رکھی تھی، اس بنیاد کے اندر پانی ڈالا، اس بنیاد میں گارا ڈالا، اس بنیاد کو وہ عمارت اونچی کرنے کے لیے ایک جماعت تیار ہوئی. اس جماعت کو ہم کہتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ. اس جماعت کا ایک اہم حصہ ہے اور حضرت حاجی امداد اللہ نے 3 ایسے شخص تیار فرمائے کہ جن کے بارے میں حاجی امداد اللہ کا خود کا ملفوظ ہے کہ یہ تینوں ایسے شخص ہیں جو صف اول کے صحابہ جیسی صفات رکھتے ہیں. اللہ کو بعد کے لوگوں کو دکھانا تھا صحابہ کیسے ہوتے ہیں. اللہ نے بعد کے لوگوں میں 3 شخص پیدا فرمائے. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. ان تینوں حضرات نے وہ محنت کی، دیوبند کے اندر الہامی ایک مدرسہ قائم فرمایا، جامع مسجد میں دیوبند کی ایک مدرسہ قائم کیا. 10 سال تک اس مدرسے کو مسجد کے اندر چلایا. 10 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد اس مدرسے کے لیے زمین خریدی گئی. یہ مدرسہ نہیں تھا ایک مشن تھا، یہ مدرسہ نہیں تھا بلکہ اسلام کی ایک مضبوط جڑ تھی، اسلام کا ایک ایسا درخت تھا جس کی شاخیں ساری دنیا میں پھیلے گی. اسلام کا ایک ایسا گلستہ تھا جس کے اندر ہر قسم کا پھول نکلے گا اور طرح طرح کی خوشبو سے سارے عالم کو معطر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اللہ رب العزت نے وہ کام لیا دارالعلوم دیوبند سے، وہ کام لیا کہ تجدیدی کائمہ میں ہمارے اکابرین نے انجام دیے کہ دارالعلوم میں ایسے ہونہار طلبہ پیدا ہوئے کہ جن طلبہ میں سر فہرست ہم کہہ سکتے ہیں حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ہیں. اور حضرت شیخ الہند نے کیا کیا ہے دنیا جانتی ہے کہ اس ہندوستان کے اندر جب قسمت کی باتیں ہیں، تقسیم ہند کا مسئلہ آیا اور اس سے پہلے ایک عجیب لہر ارتداد کی انگریز کے زمانے میں چلی، اس وقت میں دارالعلوم نے حضرت شیخ الہند نے کیا کائمہ میں انجام دیے. آج اگر ہم اس مدرسے میں بیٹھے ہیں، تحفیظ القرآن میں بیٹھے ہیں، آپ کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہروں پر داڑیاں ہیں، لباس شریعت کے مطابق ہے، آپ اپنی مسجدوں میں کھل کر نمازیں پڑھ رہے ہو، اپنی مسجدوں میں اگر اعلان اذانیں دے رہے ہو، آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں مستورات باپردہ ہیں، آپ کے چہروں پر داڑیاں ہیں، آپ قرآن اور سنت کے عاشق ہیں، تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں ہیں. وہ ہمارے اکابرین ائمہ ثلاثہ حضرت امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کی قربانی ہے، حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی قربانی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی قربانی ہے، آپ کے استاد دارالعلوم کے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی قربانی ہے. ان حضرات نے ایسی محنتیں کی، ایسی جفا کشی کی کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسہ تحفیظ القرآن جو جناب قاری محمد ہارون صاحب کی چند سالہ محنتوں کا نچوڑ اور نتیجہ ہے. الحمدللہ کتنے بہترین انداز میں تعلیم اور تربیت کا بنا ہوا ہے. لیکن بھائی ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ان مدرسوں کی قدر نہیں، ہمیں ان مدرسوں کی عظمت نہیں جانتے، ہم ان مدرسوں کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں لگا. یہی وجہ ہے کہ ہم ان مدرسوں کے تعلق سے ایک بہت بڑا طبقہ بدگمان ہوتا جا رہا ہے، بدگمان ہو رہا ہے، بدسن ہو رہا ہے. وہ مدرسوں کو سمجھتے ہیں، دشمنوں نے ان کے ذہنوں میں باتیں بٹھا دی کہ یہ مدرسے، یہ علماء اہل حق، یہ کسی کام کے نہیں ہے. ارے جب تک یہ مدارس اسلامیہ زندہ ہیں، ہمارے گھروں میں اسلام زندہ ہے، مساجدوں میں نمازیں زندہ ہیں، گھروں میں مستورات میں پردہ زندہ ہے، ورنہ بخارا و سمرقند کے آپ حالات پڑھیں گے
کہ جہاں علماء اہل حق کی جماعت کو ہٹایا تو اس وقت وہاں کے کیا حالات پیدا ہوئے، جہاں امام بخاری جیسا عالم پیدا ہوا وہاں کے حالات میں لکھا ہے علماء کے ختم ہونے کے بعد، مدارس کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسے حالات پیدا کیے کہ اللہ کا نام لینے والا بھی بخارا جیسی جگہ میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنے خصوصی تعاون سے ان مدارس کا خیال نہ رکھا، دھیان نہ رکھا، تو کہیں وہی حالات ہمارے اوپر یہاں نہ آ جائیں، چاہے 2 روٹی کم کھا لو، 1 کپڑا کم پہن لو، چاہے مکان کم بنا لو، لیکن ان مدارس اسلامیہ کی آبیاری کرتے رہو۔ مدارس کو اپنی جان سے زیادہ سب محبوب سمجھو۔ مدارس اسلامیہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی حفاظت کے علم بردار ہیں، اسلام کی اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے مدارس اسلامیہ۔ ایک مدرسے کا طالب علم جب پڑھ کر فارغ ہوتا ہے وہ مدارس اس کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ وہ سارے عالم کو سدھارنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اہل علم کی مخالفت مت کرو، ان سے محبت کرو۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ اگر اہل علم کی مخالفت کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہے۔ قرآن اور سنت کے عاشقین کی مخالفت سے بچو، جتنا بھی ہو سکتا ہے تعاون کریں، مدارس کا تعاون کریں، مدارس کے معاون بنیں، مخالف نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر کو، ہمارے علماء اہل حق کو اور تمام کے تمام اکابرین علماء دیوبند کو اللہ تعالی خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور جتنے مدارس میں کام کرنے والے ہماری جماعت ہے، علماء ہیں، حفاظ ہیں، طلبہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دین نصیب فرمائے، اور ہمارے اس مدرسہ تحفیظ القرآن کو اللہ پاک دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ جناب مفتی محمد فضل صاحب